یہ تو حقیقت ہے کہ دیکھیں جنرل باجوہ صاحب کو ہم بھی ملتے رہے اور بیفور الیکشن یا امیجیٹ آفٹر الیکشن وہ عمران خان صاحب کے بڑے مداح تھے اور آپ کی لیڈرشپ کے وہ شدید مخالف تھے۔ اب جب انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو گرنے دیا یا عمران خان صاحب کے بقول انہوں نے ان کے خلاف سازش کی اور آپ کی حکومت کو انہوں نے آنے دیا میاں شہباز شریف صاحب کی اور پی ڈی ایم کی، تو لوگ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب کے تبدیلی قلب میں بنیادی کردار آپ نے ادا کیا۔ سر تو کیا یہ حقیقت نہیں؟ میں سر آئی او اٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان۔ میں کبھی ان ٹروتھفل نہیں ہوں گا۔ میں آپ سے اسٹریٹ اوے کہوں گا جی میں اس پہ جواب نہیں دے سکتا، یا میں آپ کے سامنے جو حقائق رکھ دوں گا۔ میرے پاس کچھ چھپانے کے لیے ایسی بات ہے نہیں۔ ہاں، میں نے ایک موقع پر میں یہاں پارلیمنٹری لاجز گیا، میرے بزرگ ہیں جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، میرے ایم این اے بھی ہیں وہ، تو میں جب اسلام آباد آتا ہوں میں ان کے پاس جاتا ہوں، تو میں جب آیا مجھے پتہ لگا کہ وہ شیخ رحیل اصغر صاحب کے پاس کسی کھانے پر گیا ہوں۔ میں اس کھانے پہ چلا گیا پیچھے، تو وہاں پر 12-15 لوگ اٹھ کر وہاں سے رانا قاسم نون صاحب کے اپارٹمنٹ پہ گئے، ان کے لاجز پہ، وہ سارے پی ٹی آئی کے تھے۔ آن اوتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، ان دنوں تحریک کے یہ جو تھی چل رہی یہ ای وی ایم کی ووٹنگ کی بحث چلی ہوئی تھی کہ ای وی ایم کی ووٹنگ ہونی ہے۔ تو میں نے ان سے لاجیکلی ڈسکس کیا، میں نے کہا کہ یہ جو ای وی ایم کا آپ مشین کا نظام لا رہے ہیں یہ ہمارے الیکٹورل سسٹم کے مفاد میں ہے، نقصان میں ہے والی بحث تھی۔ تو ان سب نے یک زبان کہا کہ ہم تو نہیں ووٹ دے رہے سی وی ایم پہ، ہمارا تو اس پہ اعتراض ہے، بٹ ایک پرابلم ہوگی، اور وہ پرابلم یہ ہوگی اگر ہمیں کسی کرنل صاحب نے یا کسی جنرل صاحب نے کہا ہم ساؤتھ کے لوگ ہیں، فار فلنگ ایریاز کے ہیں، ہماری ان کے ساتھ بڑی اسٹیبلشمنٹ سے ارینجمنٹ ہوتی ہے، وہ یہ فلانے ووٹ کے موقع پر ہمیں یہ آ کے کہتے رہے ہیں، فلانے پر آ کے یہ کہتے رہے ہیں، ہم تو عمران خان سے تو ہماری بات چیت ہی نہیں ہے، وہ تو ہمیں ملتا ہی نہیں ہے، اور اس کی ٹکٹ لے کے ہم نے مرنا ہے۔ اب کل کو اس کی ٹکٹ لے کے کوئی اپنے حلقے میں جانے کا نام بھی نہیں لے سکتا، تصور نہیں کر سکتا۔ میں نے یہ ساری گفتگو اٹھا کر شہباز صاحب کو بتائی کہ جی اگر ہم یہ کیا مسئلہ ہے، یہ تو اس کی اپنی پارٹی کے اندر ریوالٹ ہے، اور میں ایز اے میٹر آف فیکٹ جانتا ہوں کہ پنجاب کے اندر 2 گروپس تھے جن میں ایک چھینا گروپ تھا اور جن میں ایک دوسرا گروپ تھا جو کہ 25-30 کے قریب بنتے تھے اور جو بالکل ان کو پارٹی کو چھوڑنے کے لیے تیار تھے، جس میں علیم خان تھے، جہانگیر خان ترین کے ساتھی تھے۔ تو میں کہ ان دونوں گورنمنٹس کا تو 1 گھنٹہ رہنا نہیں بنتا سر۔ ہی ایگریڈ ٹو اٹ، بٹ جب میں نے ان کو ساتھ یہ بات کوالیفائی کی اور ان کو میں نے کہا کہ یہ تو سارے لوگ جو ہیں، اگر ہم سب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران کے ساتھ بالکل اس کی حکومت کو بنانے، اس کی پارٹی کو 31 سیٹوں سے اٹھا کے 170 سیٹوں پہ پہنچانے، جنوبی محاذ کو قائم کرنے، نیب کا پورا آپ کو میں ایک آرٹیکل یاد کراتا ہوں جاوید چودھری صاحب کا، جو انہوں نے جاوید اقبال صاحب دا دین چیئرمین نیب کے حوالے سے 2 قسطوں میں لکھا تھا، جس میں انہوں نے تفصیل لکھی تھی کہ مجھے کیسے ملے، کیا کہا اور میرے ذمے کیا ڈالا اور کون سے 45 لوگ میرے ذمے ڈالے اور کن 12 لوگوں کے خلاف مقدمے قائم نہ کرنے پر مجھے روکا گیا کہ یہ تو گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، اگر ان کے خلاف کچھ ہوا تو یہ ٹوٹ جائیں گے۔ میں نے اس پر ایک پریس ٹاک کی اور میں نے کہا کہ چیئرمین نیب کو ان سوالات کے جواب میں استعفیٰ دینا چاہیے۔ تو مائی اون پارٹی ریوالٹڈ ٹو اٹ۔ مریم اورنگزیب صاحب آ گئیں، انہوں نے آ کے پریس ٹاک کی کہ وی ڈس اون، یہ پارٹی کا موقف نہیں ہے۔ شاید وہ بات ڈو ٹیل ہو گئی، پروبیبلی ڈو ٹیل ہوگی کہ ان کی جو سیکس سکینڈل تھی اس کے ساتھ، وہ جو ان کی ٹیپس لیک ہوئیں، اور یہ کہا گیا کہ عمران خان نے تو اس خاتون کو بندی بنا کے اپنے گھر رکھا ہوا ہے اور وہ بلیک میل کرتے ہیں چیئرمین نیب کو، اور چیئرمین نیب پروبیبلی اس وقت خواجہ سعد رفیق زیر حراست تھے، شاید خاقان عباسی پہ کیس چل رہا تھا، احسن اقبال صاحب شاید پروبیبلی زیر حراست تھے، خواجہ محمد آصف پہ کیس۔ تو مجھے یہ کہا گیا فرام آل کارنرز کہ یہ تم نے کیا کر دیا۔ آئی واز ٹیکن اے بیک۔ میں نے کہا اچھا، ان سب سے بہتر پوزیشن میں ہوں کہ اگر میں کوئی بات کرنا چاہوں آئی کین گو اینڈ ٹاک ٹو جنرل باجوہ اینی ٹائم، لیکن میرے اوپر قدغن ہے۔ مجھے انہوں نے بڑا فرینکلی کہا کہ تو جس پارٹی میں ہے میرے پاس کوئی سیاسی بات تو نہیں کرنی، اینڈ دس ریلیشن شپ ریمینڈ دیئر فار اے لانگ ٹائم۔ میں ان کے پاس جاتا تھا، ملتا تھا، کبھی کوئی سیاست کی بات نہیں۔ اس صورت میں جب یہ کہانی سر ہوئی تو میں نے جب آئی وینٹ ٹو جنرل باجوہ ایٹ مائی اون، میں نے ان سے کہا سر
یہ آج پورے ملک کے نظام کو تہس نہس کرنے لگا ہے، یہ ای وی ایم کے جھگڑے میں ڈال رہا ہے، ہماری کیپیسٹی کے ایشوز ہیں، الیکشن کمیشن چیخ کے کہہ رہا ہے. آئی او اٹ ایز اے نیشنل ڈیوٹی کہ میں آپ کے پاس آ کے یہ بات کروں کہ یہ 12-15 لوگ اس کی پارٹی کے اس کو چھوڑ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمیں ایک ہی ڈر ہے کہ ہمیں ڈی جی آئے اس وقت جنرل فیاض حمید تھے، ان کے آفس سے ہمیں کھینچ کے واپس ووٹوں پہ نہ ڈالا جائے، وہ مداخلت بند کر دیں، ہم تو صبح چھوڑ دیں. انہوں نے کہا وی آر تھنکنگ اینڈ دا انسٹیٹیوشن از گوئنگ نیوٹرل، ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. میں نے واپس آ کے ان سارے لوگوں کو کہا، اس میں ڈھانڈلا صاحب تھے، میں نے ان سے کہا، ان میں رانا قاسم نون تھے، زندہ لوگ بیٹھے ہیں، ان سب کو میں نے کہا کہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. بٹ رات کو پھر انہوں نے کہا یار ہمیں تو کرنیلوں کی فونیں آ گئی ہیں، ہم تو ووٹ دیں گے ای وی ایم پہ، تو تم نے ہمارے ساتھ کیا بات کی؟ تم نے کہا تو ہمارے ساتھ ہمیں مار کے چلا گیا. آئی فیلٹ ویری امبیرسڈ. مجھے ملے اس کے تھوڑے عرصے بعد، میں نے کہا سر میں تو پہلے ہی آپ کے ساتھ کوئی سیاسی بات میں میری ہمت ہی نہیں ہے میں بات کروں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو الائز ہیں یہ ان کی کیا پوزیشن ہے، ول دے ووٹ فار دیٹ، اور یہ الائز جو ہیں انہوں نے کہا بٹ سمپل پوائنٹ از کہ ہم اس میں نیوٹرل ہیں. تو وہ عقدہ تو پھر بعد میں کھلا، وہ عقدہ نہیں ہے. تو اس سے ایک مراد تو یہ لی جاتی ہے کہ جو عمران خان الزام لگاتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب ڈبل گیم کرتے تھے، یا پھر یہ تھا کہ کوئی جنرل باجوہ صاحب کے احکامات کو بھی نہیں مانا جا رہا تھا اور ان کے ساتھ ڈبل گیم ہو رہا تھا. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ویل ود ان ویل میں نے تو کریٹ نہیں کیا نا. یہ کیا پہلی بار ویل ود ان ویل کریٹ ہو گیا تھا؟ یہ ویل ود ان ویل جنرل کیانی کے ٹائم پہ بھی تھا، یہ ویل ود ان ویل اس سے پہلے بھی تھا. آپ مجھ سے بہتر اس کو جانتے ہیں. میں تو کوئی سول ملٹری ریلیشن شپس کا کوئی بہت ایکسپرٹ نہیں ہوں، کوئی انسٹیٹیوشنل ورکنگ کا ایکسپرٹ نہیں ہوں. بٹ میں یہ بات جانتا ہوں کہ جنرل باجوہ وانٹیڈ اے کلیئر کٹ نیوٹریلٹی. ان کو یہ احساس تھا کہ عمران اور اس کی ٹیم نے اس ملک کے ساتھ برا کیا. ان کو یہ احساس تھا کہ پوری سپورٹ دینے کے باوجود بھی ان سے ملک چلا نہیں. ان کو یہ احساس تھا کہ اس معیشت کی تباہی اتار دی. وہ ناقد تھے پی ایم ایل این کی اس اکنامک پالیسی کے بھی، جس میں وہ سمجھتے تھے کہ جب ڈالرز کو اور بیلنس آف پیمنٹس کو اور پھر گروتھ کی اس اسٹریٹجی کو، ڈیٹ بیسڈ گروتھ کی اس اسٹریٹجی کو، یا پھر اس چیز پر کہ ایکسپورٹ بیسڈ گروتھ ہو تو وہ ایکچوئل گروتھ ہوتی ہے. ان کی یہ باتیں تھیں. لیکن ان کے ساتھ جب وہ اسٹیبلٹی کو پرسو کرنا چاہتے تھے، حفیظ شیخ کی وہ تعریف کیا کرتے تھے کہ از ڈوئنگ رائٹ. شوکت ترین صاحب نے آ کر جو کیا، اور اس سے پہلے جو ان کی گورنمنٹ نے ان ساری ارینجمنٹس کے اندر ایک اکنامک ڈیزاسٹر کیا. آپ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ اس وقت شوکت ترین نے کیا اس وقت ڈار صاحب وہی کر رہے ہیں؟ نہیں سر، دیر از اے ڈفرینس. میں آپ کو ایک آنیسٹ بات بتاؤں. پاکستان ایز اے پولیٹیکل اکانومی، اس میں آپ جو بھی کہیں، جو میں بھی کہوں، آپ مجھے بتائیں نا کوئی میکنزم 22 کروڑ لوگوں کو. میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں اکانومی کا، میں تو ایز اے پولیٹیکل انسائٹ اس پہ آپ کو دے سکتا ہوں. جو روزمرہ دیکھتا ہوں میرا مشاہدہ وہ ہے، یہ میرا ایریا آف ایکسپرٹیز نہیں ہے. میرے مشاہدے میں یہ ہے کہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ایک ایسے ٹیکس کے نظام میں جس میں 97% لوگ ٹیکس کے زون میں نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو ریفارمز مانگتے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز کا بوجھ غربت میں بے تحاشا اضافہ کرتا ہے. اس کو کون ریفارم کرے گا؟ 70 سال سے کوئی صحیح ہے؟ اگر انسٹیٹیوشنل ہے، ایف بی آر کی ہے، فائنانس منسٹری کی ہے، تو اس پولیٹیکل اکانومی کو چلانے کے لیے آپ کے پاس مینیجریل سکلز ریکوائرڈ ہے، آپ کے پاس ایک لیڈرشپ ریکوائرڈ ہے. یس، کریکٹنیس از ریکوائرڈ، بٹ اس سچویشن میں اگر اسحاق ڈار کی جو ایبلٹی ہے، ناٹ ان لو ٹو ہیم، کہ کسی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں، آپ نے جب یہ اس کی گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق ہر ملک کے اپنے خد و خال ہیں معاشی، جب آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے کہ رائٹ ٹیکسٹ بک ریزننگ پہ رکھ کے آپ نے اپنی ارینجمنٹس کرنی ہے، اور ایک آپ نے اس فکسیٹڈ سچویشن میں اس نظام کو چلانا ہے اس 22-23 کروڑ لوگوں کے، تو یہ دو مختلف پہلو ہیں سر.